تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وَأَنَّا ظَنَّنَا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے جو جنوں کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے، یہ وہی دکانداری چمکانے والے کاہن نجومی۔ یعوذون برجال من الجن، جو جنوں میں سے لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، فزادوہم رہقا، اور اس طرح بڑھا دیا انہوں نے ان کا جنوں کا اور زیادہ غرور، اور زیادہ وہ وائلنٹ ہو گئے کہ ہماری تو بڑی ویلیو ہو گئی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، اور یہ بھی کہ یہی گمان رکھتے تھے وہ، کما ظننتم، جیسے تم گمان رکھتے ہو، اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اب اللہ تعالیٰ کسی اور کو مبعوث نہیں فرمائے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو پایا کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے داروں اور چھولوں سے۔ وہ کیا تھا کہ ان کو پریشانی بڑی تھی کہ پہلے وہ آسمان پر وہ گھومتے پھرتے رہتے تھے اور یہ کام اپنا وہ گاٹی مارنا، ہیک کرنا اللہ تعالیٰ کی اس کمیونیکیشن کو بٹوین دا اینجلز اور اللہ تعالیٰ اور اینجل کے درمیان ہیک کر کے وہ دکانداری چمکاتے تھے۔ لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ کچھ عرصے سے ہم پر پابندیاں لگ گئی ہیں کہ ہمیں یعنی ایک حد سے زیادہ اوپر آسمان کی طرف نہیں جانے دیا جاتا، اور ہم میں سے اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک میزائل آتا ہے، وہ چمکتا ہوا دیکھتا ہوا تارا انگارہ اس کو پیچھے آتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی تھی چکر کیا ہے۔ اب وہ بیان کر رہے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرْسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، جبکہ اس سے پہلے ہم آسمان میں بیٹھا کرتے تھے سنگن لینے کے لیے مختلف جگہوں پر۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، ہاں اب جب بھی کوئی کسی نے سنگن لی، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو اس کے لیے ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ اس کے پیچھے آتا تھا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِرَبِّهِمْ رَشَدًا، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمین والوں کے لیے کوئی بری خبر ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمایا۔ بڑی خوبصورت صورت ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یقیناً ہم میں سے کچھ نیک بھی تھے، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ ادروائز بھی تھے، نیک اینڈ ادروائز۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمیں گمان تھا، ہمارا خیال تھا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں اور نہیں ہرا سکتے اس کو بھاگ کر۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، تو پھر جب ہم نے اس ساری بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ ہدایت کی بات سنی، قرآن مجید سنا، تو ہم تو فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، نہ تو اس کی کسی قسم کی حق تلفی ہوگی اور نہ ہی اس پر ظلم ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یقیناً ہم میں سے کچھ فرما بردار بھی تھے اور کچھ حق سے منحرف بھی تھے۔ فمن اسلم، تو جو کوئی فرما بردار ہو، اسلام لائے، فاولئک تحروا رشدا، تو انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ واما القاسطون، اور جو منحرف ہوئے حق سے، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ بن گئے ایندھن جہنم کا۔ وَإِن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تم کہو کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں ضرور سیراب کریں گے ڈھیروں پانی سے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے نصیحت سے منہ پھیرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دے گا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں تو اللہ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو تیار ہو گئے یہ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کہو، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وہ جنوں کی بات ختم ہو گئی۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، کہہ دو کہ میں تو اپنے ربی کو پکاروں گا۔
ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور یہ کہہ دو کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے لیے کسی نقصان کا یا کسی نفع کا، بھلائی کا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ ہرگز نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں نہیں پاتا اس کے سوا کسی اور کے پاس پناہ کی جگہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، سوائے اس کے کہ میں پہنچاؤں بات اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیغامات. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس سے انہیں خبردار ڈرایا گیا تھا. فَسَيَعْلَمُونَ، تو ضرور جان لیں گے. مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی فوج، کس کا جتھا چھوٹا ہے. یعنی دیہاتوں میں آج بھی ڈیرے ہوتے ہیں نا جاگیرداروں کے، زمینداروں کے. تو جاگیردار کی، بڑے جاگیردار کی پہچان کیا ہے کہ اس کے ڈیرے میں ہمیشہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہی اس کی ٹور ہوتی تھی. اور فوج، ان کا کہنا کیا تھا کہ تمہارے ساتھی ہیں کتنے. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد کم تھی، تو یہ بھی کیا تھا، وہ تانا دیتے تھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا جواب ہے کہ ان قریب چل جائے گا پتہ کہ کس کی فوج بڑی تھی اور کون جو کس کے مددگار جو ہے وہ زیادہ سٹرونگ اور پکے تھے. قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ دو مجھے کچھ معلوم نہیں کہ جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ قریبی ہے یا میرا رب تمہیں کچھ مہلت دینے والا ہے. عالم الغیبی، وہ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبی احدا، اور وہ اپنی غیب کی باتوں، سیکرٹس کو وہ کسی اور تک ریویل نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے جس سے وہ راضی ہو جائے اس کے رسولوں میں سے. فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے اور آگے پیچھے نگہبان. لیعلم، تاکہ وہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے ان کے ماحول کا. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے اوڑھ کر لیٹنے والے یا بیٹھنے والے. یہ ٹپیکل غور و فکر کا انداز ہے. یعنی علامہ اقبال کی جو ایک بڑی مشہور تصویر ہے کہ علامہ اقبال نے یوں کمبل یا لکار اوڑھی ہوئی ہے اور وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا اور آپ اب گہری سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں. اب اس ماحول میں کہا جا رہا ہے یا ایھا المزمل، اے کمبل لحاف اوڑھ کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے، غور و فکر کرنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ. اللیلہ، رات کو، الا قلیلا، سوائے رات کے کچھ حصے کے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو. او زد علیہ، اور یا اس میں کچھ ایڈ کر لو. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید پڑھو ٹھہر ٹھہر کر. یا ترتیل کا ایک مطلب کیا ہے، میلوڈیس وائس میں، ترنم کے ساتھ. اور یہ ترنم سے وہ تکلف والا ترنم نہیں، یعنی آپ دھیمی آواز میں ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں رات کو، اس کا ایفیکٹ ہی اور ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب آپ پر ہم ایک بھاری قول ڈالنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بڑا مشکل حکم دینے والا ہے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا، یقینا رات کا اٹھنا نفس کو کچلتا ہے. یعنی نفس کی خواہشات ہیں نا، جن میں سے ایک بہت اہم خواہش کیا ہے، آرام، سونا. تو جو اپنی اس خواہش پر قابو پا لیتا ہے، اپنی نیند کو توڑ کر اٹھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے
کہ بڑے بڑے مشکل کام وہ کر جاتا ہے. اِنَّ ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور پھر بات بھی سیدھی آتی ہے اس کی زبان پر. اِنَّ لَکَ فِی النَّہارِ سَبْحًا طویلا، ہمیں معلوم ہے کہ یقیناً آپ کے لیے دن میں بھی بڑی مصروفیات ہیں. وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ اِلَیْہِ تَبْتِیلًا، بس اللہ کے نام کو یاد کیا کر اور ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا. رب المشرق والمغرب، اس اللہ کی طرف جو مشرق و مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر ڈیپینڈ کرو. اب یہ میں نے عرض کیا تھا نا کئی دفعہ اس دورہ ترجمہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرنا یہ قرآن مجید کے مین تھیمز میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے کہ بظاہر احوال ہم نے جو اسائنمنٹ آپ کو دی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا عربین پینسولا پر، یا کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آتا. اسی کے لیے حضرت یوسف کی کہانی سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو میں نے کیسے یوسف کو کنویں میں سے نکال کے کہاں پہنچایا، بھائیوں کو بھکاری بنا کے پیش کیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنائی اور بڑی تفصیل سے سنائی کہ دیکھو جو میں کرتا ہوں اسے کوئی نہیں روک سکتا، میں تمہاری مدد کروں گا، تم کھڑے ہو جاؤ. فاتخذوا وکیلا، اسی کو کارساز بناؤ. واصبر علی ما یقولون، اور یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کرو. واہجرہم حجرا جمیلا، اور ان کی باتوں کو اچھے طریقے سے نظر انداز کرو. وذرنی والمکذبین، پھر وہی بات چڑھانے والی بات آ گئی، چھڑ دے میں نبڑ میں ذرنی چھوڑ دو مجھے، والمکذبین، اور ان جھٹلانے والوں کو کہ میں نبڑ میں اولی النعمت، جو بڑے خوشحال ہیں، نعمتوں والے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. ومہلہم قلیلا، اور انہیں چھوڑ دو اسی حالت میں کچھ دیر اور، یعنی میں نبٹ لوں گا لیکن ابھی انتظار کرو، صبر کرو. ان لدینا انکالا و جحیما، یقیناً ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں بھی ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے. وطعاما ذا غصۃ، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا بھی ہے. وعذابا الیما، اور دردناک عذاب بھی. یوم ترجف الارض والجبال، یہ اس دن ہوگا جب لرز اٹھے گی زمین اور پہاڑ. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے بھربری ریت کے ٹیلے ہوں. انا ارسلنا الیکم رسولا، یہ بڑی اہم آیت ہے، غور سے سنیے گا اس کو. مکے والو، یقیناً ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیج دیا ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. پھر کیا ہوا؟ فعصى فرعون الرسول، لیکن فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، اور پھر ہم نے اس کو دھر لیا اور دبوچ لیا، اس کو پکڑ لیا زور سے، اس کے گناہ کے، اس کے جرم کے وبال میں. فکیف تتقون، تم ہو کیا؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اتنی طاقت، اتنی فوج، اس کو ہم نے یوں کر کے دبوچ لیا، تم کیا ہو؟ فکیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، تو تم کیسے بچو گے اس دن اگر تم نے کفر کیا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے. السماء منفطر بہ، اور آسمان پھٹا جا رہا ہے اس کی دہشت سے. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ پا لے. اب دوسرا رکوع یہ مدنی ہے اپنے نزول کے اعتبار سے. پہلا رکوع جو مکی تھا، اب ٹون بدل گئی، بالکل ٹپیکل مدنی صورتوں والا انداز آ گیا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو 2/3 رات، نصف رات یا 1/3 رات. وطائفۃ من الذین معک،
اینڈ سو ڈو اے گروپ آف پیپل فرام یو، جو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی صرف آپ ہی کھڑے نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گروہ بھی رات کو 2/3 رات اور نصف رات اور 1/3 رات جاگتا ہے. اب قرآن مجید کی یہ نص ہے، نوٹ کیجیے گا. علم ان تحصوہ فتاب علیکم، سوری واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ ہی نے اندازے مقرر کیے ہیں رات اور دن کے. علم ان لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو. یعنی 2/3 رات 1/3 رات نہ جاگو بلکہ مناسب مقدار میں پڑھ لیا کرو. علم ان سیکون منکم مرضی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم میں کچھ مریض ہوتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور کچھ زمین میں گھومتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے تلاش میں، یعنی معاشی جدوجہد میں. وآخرون، اور کچھ اور یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، البتہ منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. پھر اس میں بھی جو فجر کی نماز کی قرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اس کو لمبی قرات کی جائے. لیکن اب کرتے کرتے تہجد بھی گئی، اور اب ایک ایک رکوع پر دونوں رکعتیں جو ہیں وہ ٹرخائی جاتی ہیں بہت سی مساجد کے اندر، اور اس کا بھی اب رواج جو ہے وہ لمبی قرات کا ختم ہو گیا. اب بہت کم مساجد جو ہیں وہ ایسی رہ گئی. یعنی ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کی مساجد میں بہت دیر تک رہی کہ جو صورتیں ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جمعے کی صبح مثلا سورہ اس کا الف لام میم سجدہ کا، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر 5 رکوع بنتے ہیں. پھر جمعے کی شام کو عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ 2 رکوع ہیں، اور دوسری میں سورہ منافقون 2 رکوع ہیں. لیکن اب کرتے کرتے جو ہے اسی طرح جمعے کی نماز میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے. آج سے 20 سال پہلے آپ کو نظر آتا تھا کہ ہر اہل حدیث مسجد کے اندر اس کا اہتمام تھا. لیکن اب وہ بھی اب چھوٹی چھوٹی عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، عشاء فجر کی نماز تو دیر ہوا، یہاں ذمہ داری کی وجہ سے موقع نہیں ملا پڑھنے کا، لیکن عشاء کی نماز کا بھی پڑھنے کو موقع ملتا ہے. تو اب وہ روایت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. فقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. وما تقدموا لانفسکم، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجتے ہو من خیر، نیکی میں سے، تجدہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ہوا خیرا واعظم اجرا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اجر کے لحاظ سے بھی وہ بڑا ہے، اجر دینے کے لحاظ سے بھی. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر، اب یہ مزمل اور مدثر یہ تقریباً ایک ہی مفہوم کے دونوں الفاظ ہیں کہ، اور دونوں حدیث کے اندر انٹرچینج ہوتے نظر آتے ہیں. کہ جب آپ غار حرا سے آئے نیچے تو آپ نے بعض روایات کے مطابق دثرونی کہا، بعض زملونی کہا کہ مجھے چادر اٹھا دو، مجھے کمبل اٹھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے. حضرت خدیجہ سے آ کے آپ نے فرمایا. تو وہی کیفیت ہے کہ اب رات کو تو آپ جو ہیں وہ قیام کر رہے ہیں، لیکن اکثر وقت آپ کا اسی غور و فکر میں گزر رہا ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو. وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو. اب اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا دو، اور ڈیپ مفہوم اس کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے کمر کس لو. اور ہم سیرت میں بھی کیا دیکھتے ہیں کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی کبریائی تھی، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا تھا، لیکن کوئی نعرہ تکبیر وہاں پر آپ نے بلند نہیں کیا. صرف اللہ اکبر کا نعرہ اس وقت لگایا جاتا تھا جب کوئی آدمی دائرہ اسلام میں شامل ہوتا تھا، اس کو ویلکم کیا جاتا اللہ اکبر. لیکن باقاعدہ صحابہ کرام نے نعرے لگائے ہوں وہاں سڑکوں پہ نکل کے، گلیوں میں نکل کے اللہ اکبر، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. آپ نے کیسے کام کیا؟ اسی قرآن مجید کو آپ نے پیش کرنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن اترنے لگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا سینٹرل کور تیار ہوا. ہجرت کے وقت بعض روایات کے مطابق 100 سے بھی کم مسلمان تھے،
اور دوسری روایات میں زیادہ سے زیادہ جو روایات ہیں وہ 150 سے زیادہ نہیں جاتی، لیکن وہ 100-125 جو لوگ تھے، وہ ایک ایک شخص جو تھا وہ ہزاروں پر بھاری تھا. ان کے اندر ایمان جو تھا بالکل اندر، جسے جیسے نا کہ کسی بوری کو یا کسی کنٹینر کو آپ ذرا دبا دبا کے ٹائٹ کر کے بھر دیں تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو مکہ نہیں مار سکتے. آپ کا ہاتھ جو ہے خود جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا کہ آپ نے اس میں مکہ مارنے کی کوشش کی. ہیں وہ ذرے ہی، لیکن اتنے ٹائٹلی بھرے ہوئے ہیں کہ وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں. تو ایمان ان کے اندر اتنا ٹائٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرا تھا قرآن مجید کے ذریعے سے کہ ان سے ٹکرانا والا جو ہے وہ طوفان بھی پاش ہو جاتے تھے ان سے ٹکرا کر. وہ کام آپ نے کیا. اچھا، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعرے لگاتے مکہ مکرمہ کے اندر تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو وہاں پر کرش کر دیا جاتا. بڑی سادہ سی بات آپ کر رہے تھے، یعنی پہلا جو جملہ قرآن مجید میں آیا اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اب ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ لازماً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے خالق کی حیثیت سے، رازق کی حیثیت سے. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 یاد ہے نا آپ کو، میں نے نوٹ کرائی تھی کہ ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کس کے کنٹرول میں ہے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، کون مردہ کو زندہ سے زندہ کس مردہ کو پیدا کرتا ہے اور کون کاموں کو تدبیر کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ. تو وہاں کہا گیا تھا کہ پھر پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس آقا کے نام سے جس نے پیدا کیا. اب لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا تھا اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا تھا. جیسے انگریزی میں گاڈ ود کیپٹل جی، وہ غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اس لیے اس کی مؤنث نہیں، اس کی جمع نہیں. یہ گاڈس اسمال جی والے گاڈ کی جمع ہے، کیپٹل جی والے گاڈ کی جمع نہیں ہے. گاڈس یہ اسمال جی والے گاڈ کی مؤنث ہے، کیپٹل جی والے گاڈ کی مؤنث نہیں ہے. تو جبکہ اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں لفظ رب یہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا، یہ ان کے آقاؤں کے لیے بنا تھا. اگر آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کہیں گے کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ. تو اب قرآن مجید نے کیا کیا، ایک یعنی پتھر پھینکا بہت بھاری اس معاشرے میں اور اعلان کر دیا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور یہ سردار نہیں ہے. کبھی آپ نے غور کیوں نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا وحی کے آنے سے پہلے. کسی کو کوئی تکلیف تھی تو اچانک کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ جو پہلا ہی کلمہ، پہلی آیت نازل ہوئی اس نے کیا کیا، عرب کی زمین ساری ہلا دی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. کیسے ہل گئی؟ یعنی سارے غلام جو آقا تھے، سردار تھے، ان کی چودراہٹ کے ایبروگیشن کا اعلان ہو گیا کہ یو آر نو مور چودھریز. نا یہ تھا اصل مسئلہ. لیکن اب یہ جو عام آدمی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا کہ ہاں واقعی جو خالق ہے رب تو اسی کو ہونا چاہیے، جو بارشیں برساتا ہے رب تو اسی کو ہونا چاہیے، جو ہمیں رزق دیتا ہے رب تو اسی کو ہونا چاہیے. لیکن جس کی پوچھ پہ پاؤں آیا تھا اصل تکلیف تو اس کو تھی، یا سارا جو وہاں پر جھگڑا تھا وہ اسی بات کا تھا. لہذا کہا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. اور سادہ لفظوں میں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ رب تو بڑا ہے ہی، لیکن اگر باقاعدہ اس کے نعرے لگائے جاتے تو پھر ان کو فوراً اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ یہ کام خراب ہونے والا ہے، لہذا نپ دا ایول ان دا بڈ کرتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو فرمایا رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور آغاز کہاں سے کیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. اور اب کپڑوں کو پاک رکھنا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کپڑے پاک کیوں کیے جاتے رکھے جاتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. آبجیکٹو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو قائم کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کی حکومت کو قائم کرنا تھا. لیکن اس کے لیے کام کیا شروع کیا ہے؟ نماز پڑھنی شروع کر دی گئی. اور پھر ساتھ ہی وہ دوسری صورت جو بعد میں آئی کہ 2/3 رات 1/3 رات اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو اور اس کا کلام پڑھتے رہو. اب اس میں جو بیوقوف آدمی ہوگا وہ سمجھے گا کہ یار یہ نیک لوگ ہیں بیچارے، تمہیں کیا کہہ رہے ہیں،
لیکن جس کو جوتا جس کو کاٹ رہا ہوتا ہے پتہ اس کو ہوتا ہے، سرداروں کو پتا تھا کہ یہ کام خراب ہے، لیکن عام آدمی جو تھا وہ بڑا کمفرٹیبل تھا، یہ نیک لوگ ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم بھی مانتے ہیں، کیا برا کام کر رہے ہیں وہ. یہ تھا اصل مسئلہ. تو اور ساتھ ہی کیا فرمایا، والرجز فہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہو، ولا تمنن تستکثر، اور ریوارڈ لینے کے لیے، ریٹرن لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کرنا، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے جھیلتے رہنا، برداشت کرتے رہنا. فاذا نقر فی الناقور، جب سور پھونکا جائے گا، فذالک یومئذ یوم عسیر، یہ وہ دن ہوگا کہ جو بڑی مصیبت کا دن ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، ہرگز آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، پھر آ گیا، چھوڑ دے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا. یہ پھر ولید بن مغیرہ ہے، میں بتایا تھا نا کہ وہ اپیرنٹلی اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے آگے کئی بیٹے تھے اور سارے سامنے موجود تھے. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہے، وبنینا شہودا، اور سامنے موجود ہونے والے بیٹے دیے ہیں. بیٹے ایکسپورٹ نہیں کیے ہوئے، 2 امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک جو ہے وہ برطانیہ میں ہے، ایسا نہیں، سامنے موجود. بڑے قابل رحم بڈھے ہوتے ہیں نا وہ، کہ جن کے 4 بیٹے 5 بیٹے ہوں، اور سارے ہی جو اپنے اپنے جگہ پر مست ہوں، اور یہ بڈھا بڈھی جو ہیں ایک کھلے مکان میں 8 کمروں والے مکان کے اندر کیلے جو ہیں اس میں بانگیں دے رہے ہوں، بڑے قابل رحم. یہ کیا ہے، بنینا شہودا، بیٹے اور سامنے موجود. ومہدت لہ تمہیدا، اور ہم نے اس کے لیے سرداری کی راہ ہموار کی تھی. ثم یطمع ان ازید، پھر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ اس کو اور دیا جائے. کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے. سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اس کو چڑھائی چڑھاؤں گا، ایک کٹھن چڑھائی. انہ فکر وقدر، اب یہ وہ واقعہ ہے کہ اس نے جو ایکٹنگ کی، لوگوں کے سامنے غور و فکر کیا، اور حالانکہ سمجھ تو اس کو تھی کہ اللہ کا کلام ہے، آخر میں کیا بکواس کی اس نے، انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور کچھ بناوٹ کی. فقتل کیف قدر، مرے کیسا غور و فکر کیا اس نے. ثم نظر، پھر نظر دوڑائی. ثم عبس و بصر، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا. ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، اور کہنے لگا کہ یہ تو وہی جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک رہا ہے، اس لیے کہ اس کو جج مانا گیا تھا کہ اس میں اپنی ججمنٹ پاس کرو، اور اس نے ورڈکٹ پاس کیا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بہت زیادہ بھڑک رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، مزید کہا کہ یہ انسان کا قول ہے. سأصلہ سقر، اب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ان قریب ہم جھونکیں گے اس کو، میں جھونکوں گا اس کو جہنم میں. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، جو نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، جو سا دینے والی انسان کی کھال کو. علیہا 19 اس پر 19 فرشتے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے داروغے مگر فرشتے ہی. وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو، ان کی تعداد کو، مگر ایک آزمائش کافروں کے لیے. جب یہ بتائی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے تعداد کے 19 فرشتے ہوں گے، تو اس پر انہوں نے فکرہ چست کیا، بھائی 18 میں سامنے گا، 19ویں کا بندوبست کر لیں. یہ اس پر جواب دیا جا رہا ہے، حالانکہ بالکل یہی تعداد تھی جو تورات کے اندر بھی تھی، تو قرآن مجید تو تصدیق کر رہا تھا اس کی. وما جعلنا عدتهم، اور ہم نے فرشتوں کی تعداد کو نہیں بنایا مگر فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے ایک آزمائش. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے کہ یہ کلام بھی اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور اس سے ایمان میں اضافہ ہو ایمان والوں کے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور پھر ہرگز شک میں نہ پڑیں ایمان والے اور اہل کتاب. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور کہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. وَالْكَافِرُونَ، اور کافر. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ 19 فرشتے بتا کر کہنا کیا چاہتا ہے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، یوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکاتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اور اپنے لشکروں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. وما ہی الا ذکر للبشر، اور یقیناً یہ قرآن انسان کے لیے
نصیحت ہے. کلا والقمر، نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ دوزخ جو ہے یہ ایک بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. نذیرا للبشر، ڈراوا ہے انسانوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا جو پیچھے رہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی کمائی پر رہن ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے. فی جنات یتساءلون، یہ دائیں ہاتھ والے سورہ واقعہ کو یاد کیجئے. فی جنات، باغوں میں، یتساءلون، ایک دوسرے سے نوٹس ایکسچینج کر رہے ہوں گے، حال احوال پوچھ رہے ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، پوچھیں گے مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی. قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم کھود کرید کرنے والے، نقش نکالنے والوں میں سے کے ساتھ مل کر نقش نکالا کرتے تھے، کھود کرید کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، مور اوور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، ہم یہاں پہنچ گئے، اب تو یہ سب کچھ سامنے ہے. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس کتاب نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، ایسے جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں. فرت من قسورہ، جو شیر کی آہٹ سے بھاگ گئے ہوں. بل یرید کل امرئ منہم، اب دیکھیے قرآن مجید کے محاورے دیکھیے، یعنی کیا پکچر جو ہے وہ پورٹرے کی ہے کہ جنگلی گدھے کہ جو شیر کی دھاڑ سے بھدک کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں، ایسے ہی وہ قرآن مجید سے دور بھاگ رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایک کھلا صحیفہ دیا جائے، یعنی اس پر کتاب نازل کی جائے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کلا، نو وے، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. کلا انہ تذکرہ، نہیں یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نہیں سبق سیکھیں گے، نصیحت حاصل کریں گے مگر اگر اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ اہل المغفرہ، اور اس قابل ہے کہ اس سے بخشش مانگی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی اکثر صورتیں میں نے نوٹ کروایا تھا کہ وہ ان کے نام جو ہیں صرف صورت میں سے ایک لفظ لے کر نام رکھا گیا ہے with a few exceptions. ایک ایکسیپشن یہ ہے، سورہ منافقون تھی کہ اول تا آخر منافقوں کا ذکر تھا، اور یہ صورت ہے سورت قیامہ، اس میں از اول تا آخر قیامت ہی کا تذکرہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا، اور نہیں اقسم بالنفس اللوامہ، میں تو قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. انسان کا ضمیر جو انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. مولانا روم نے اپنی مثنوی کا آغاز کیا ہے اسی بات سے کہ خشک تارو، خشک چوبو، خشک پوست، کہ انسان کو جسم کو دیکھا جائے تو یہ 100% میٹیریل ہے، اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے. لیکن از کجا می آید آواز دوست، کہ پھر یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ میں کوئی برائی کرتا ہوں تو مجھے اندر سے کوئی چیز کاٹتی ہے کہ باز آ جا، باز آ جا. کیا چیز ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کو یہاں پر آخرت کی دلیل کہا گیا ہے کہ جو اندر سے تمہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، یہ تمہیں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو غلط نہ کرو، دھوکہ نہ دو، ظلم نہ کرو. ایز لانگ ایز یہ ضمیر زندہ ہوتا ہے تو انسان کو وارننگ آتی رہتی ہے. جب یہ ضمیر مر جاتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو پھر وہ کیفیت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے گمراہی پر، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان، چھوٹا سا، اذا سات کا سیئاتوں کا وسرت کا حسناتوں کا فانتم ہوگا.
اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے خوشی ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو، یعنی تمہیں ایمان کی رمق ابھی ہے۔ اور جب انسان کو برائی کر کے اچھا لگنے لگے اور نیکی کر کے برا لگنے لگے کہ میں کیا غلطی کر بیٹھا ہوں۔ نیک صاحب جو تھے ان کا یعنی ایئرپورٹ سے واپس آ رہے تھے فیصل آبادی میں، تو کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور کار جا کے ٹکرائی اس کے ساتھ درخت کے ساتھ، تو وہ پیرالائز ہو گئے۔ پھر باقی زندگی ان کی وہ اسی طرح گزری، یعنی بیڈ پر اور ویل چیئر پر۔ وہ یہ کہا تھا کدی کدی یار کوئی نیکی کی سی بندے، ایک منڈے نے بچانے کی کوشش کی سی تو بس ہو گیا، یعنی ان کو اس نیکی پر افسوس ہے۔ یہ بدقسمتی پھر اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اور نہیں اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اب یہاں لفظ انسان کو الانسان کو ذرا نوٹ کرتے جائیں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر دیں۔ یعنی ایک انسان کا جسم کا وہ حصہ ہے جو اس کی زندگی سے متعلق ہے، مثلا یعنی دماغ سے لے کر یعنی بازوؤں اور ٹانگوں کو چھوڑ کر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے وائٹل حصے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ جو ہے وہ بھی نہ رہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مثلا گردے فیل ہو جائیں، ہارٹ فیل ہو جائے، پھیپھڑے فیل ہو جائیں، ٹھیک ہے، جگر فیل ہو جائے، دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ پھر موت واقع ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہاتھ اور پاؤں یہ جسم کے ان وائٹل حصوں کے مقابلے میں یہ زائد حصے کہلاتے ہیں زندگی کے اعتبار سے۔ اب ان میں بھی ایکسٹریم کیا ہے؟ یہ آخری ڈیجٹس جو ہیں انسان کے ہاتھوں کے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھی ہے اپنی کہ عرب انسان ہیں، لیکن یہ فنگر پرنٹس اتنی سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی ویرائٹی کریٹ کی ہے کہ دو آدمیوں کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ یہاں تک کہ آپ غور سے دیکھیں اپنے دونوں انگوٹھوں کو، آپ کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا پرنٹ آپ کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پرنٹ سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی ربر اسٹینڈ سے پیدا نہیں کیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک انڈیویجولی کریٹ کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ تو ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں ان کے ہاتھ کے پوروں کو بھی درست کر دیں۔ پھر فرمایا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ انسان، جس سے مراد وہ ایروگنٹ انسان ہے نا، کہ جو شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، قرآن کا نبی کا انکار کرتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ برائی آگے بھیجے، لہذا کہتا کوئی پوچھنے والا نہیں، ایویں مارتے رہتے ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اور ٹونٹنگ انداز میں پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن، لے آؤ، کل کیوں، آج کیوں نہیں؟ اب جواب دیا جا رہا ہے کب ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے۔ اب وہ تفصیل نہیں ہے یہاں پر، تو شاید وہ دھماکے سے اکٹھے ہوں، پتہ نہیں، لیکن بہرحال یکجا ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن یہ انسان کہے گا کہاں بھاگ جاؤں، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی جائے فرار؟ کلا لا وزر، فرمایا جائے گا کہ نہیں، آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تجھے اپنے ربی کے حضور ٹھہرنا ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا رکھا تھا، مقدم کس کو کیا تھا، مؤخر کس کو کیا تھا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان آج بھی اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، ذرا گریبان میں جھانک لے تو 14 طبق روشن ہو جائے گا کہ ویئر ڈز ہی اسٹینڈ۔ زبان سے جو مرضی کہتا رہے، لیکن اس کا ضمیر اگر زندہ ہے تو اس کو صحیح صحیح بتائے گا کہ تم کون ہو، کہاں کھڑے ہو۔ ولو القیٰ معاذیرا، خواہ کتنے ہی معذرتیں پیش کر لے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے یہ نہ ناول کا ہے، نہ افسانے کا ہے، نہ یہ شاعری ہے، نہ یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ یہ خطبات کی شکل میں آیا ہے۔ اور خطبات میں، لیکچر میں خطبے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکچر کیا ہوتا ہے کہ موضوع لیا جاتا ہے، اس کو ایک طرف سے شروع کر کے پورا ڈسکرائب کر کے اس کو کلوز کیا جاتا ہے۔
لیکن خطاب کیا ہوتا ہے؟ اس میں خطیب جو ہے وہ کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، کبھی ادھر کی بات کرتا ہے، لیکن یہ ادھر ادھر کی بات آڈینس کے لیے نبی نہیں ہوتی. یعنی تقریر کرتے کرتے وہ درمیان میں نواز شریف صاحب کو ڈانٹ واٹ دیتا ہے کہ نہیں؟ خطبہ جو ہیں وہ کرتے کہ نہیں ایسے؟ تو یہ خطبے کا اسلوب ہوتا ہے. اب سچویشن کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں دن رات، لیکن کوئی سننے اور ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اپنی زبان کو جلدی سے حرکت نہ دو تاکہ تم جلدی سے قرآن کو یاد کر لو. انا علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کروانا اور پڑھوانا. فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم اس کو تمہارے سامنے پڑھیں. یہ جبرائیل جو دور کراتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی طرف اشارہ ہے. فاتبع قرآنہ، تو اس کے پڑھے جانے کی پیروی کرو. ثم انا علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس کا بیان، اس کی وضاحت ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیا اور اس کی کوئی وضاحت ایکسپلینیشن جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریویلیج نہیں تھا. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ پریویلیج کیا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی جیسے قرآن مجید سورس آف گائیڈنس ہے، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی سورس آف گائیڈنس ہے. اور سنت جو ہے وہ صرف حدیث نہیں ہے، یاد رکھے گا، سیرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو تواتر عمل سے ثابت ہے. اس لیے کہ حدیثیں جو باقاعدہ کمپائل ہوئی ہیں وہ تو 200-300 سال بعد ہوئی ہیں. امام بخاری کا زمانہ دیکھیے، باقی محدثین کا زمانہ دیکھیے، وہ بعد کا ہے. لیکن اسلام تو کنٹینیو کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں، صحابہ سے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، اور آج ٹو ڈے تک وہ کنٹینیوس ہے. تو یہ ساری سورسز ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں قرآن مجید جو تھیم دے رہا ہے، جو دعوت دے رہا ہے، اس پر اس کی وضاحت ہو رہی ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سارا سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر اسلوب واپس گیا، کلا بل تحبون العاجلہ، اصل میں تم دنیا سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، تذرون الآخرہ، اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، جس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے. تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور گمان کر رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور جب جان ہنسلی میں آ کر پھنس جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا. یعنی ابھی تک جو لوگ تمام روحانیت کا انکار کر رہے تھے، فرشتوں کا اور کتابوں کا اور جنات کا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے اثرات کا، جب جان یہاں کے پھنس جائے گی تو وہ بھی کہیں گے کوئی جھاڑنے پھونکنے والا لے آؤ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جھٹکا کافی ہے. اصل تو جھٹکا قیامت میں آئے گا، لیکن موت کا جھٹکا بھی چھوٹا جھٹکا نہیں ہے، ہوش ٹھکانے یہیں آ جاتے ہیں انسان کے. تو وہ بھی کہیں گے من راق، کون کوئی ہے جھاڑنے پھونکنے والا. وظن انہ الفراق، اور انسان جان لے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پر چڑھ جائے گی، لپٹ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اور اس دن اپنے رب ہی کے حضور لوٹنا ہوگا، ہانکا جانا ہوگا. بلکہ مساق جو ہے یہ ہانکا جانا، ساقہ یسوق کو سوکن کی معنی ہانکنا، ڈرائیو کیا جانا. سائق کہتے ہیں، یعنی سین کے ساتھ سائق جو ہے جدید عربی میں پائلٹ کو کہتے ہیں کہ جو جہاز چلاتا ہے. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اب یہ وہی انسان، وہ سردار جو ہے، نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی، اس کا الٹ کیا ہے؟ ولکن کذب وتولی. نماز کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور تولا کیا ہے؟ منہ موڑنا. ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا. ثم ذهب الی اہلہ یتمتع، اور پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کے پاس گیا. یعنی یہ کردار ہے نا کہ جو کسی شریف آدمی کو ستا کر ہنستا ہوا گھر جاتا ہے، آج میں فلانے نہ لے کرتی سی، تو اسے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یار ان کو کسی نے فٹ مووی نہ کہی. اب پڑھیے اس آیت کو، اولا لک فاولا، فٹے منہ تیرے. ثم اولا لک فاولا، دور فٹے منہ تیرے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کی ایک بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی. ثم کان علقۃ، پھر وہ علقہ بنا، جمع ہوا خون بنا. فخلق فسوی، پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو سنوارا، اس کی نوک پلک سواری. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، یعنی ان جو سٹیجز ہیں جو
رحم مادر میں آتی ہیں ان میں یہ سٹیجز ہے نا کہ خون ہے، پھر ذرا لوتھڑا ہے، پھر اس کے بعد ایک انفارم ماس ہے، پھر فارم ماس ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے. اور پھر مزے کی بات کیا ہے کہ ایک ہی بوند سے اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد پیدا کر دے، چاہے تو عورت پیدا کر دے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ انٹائرلی ڈفرینٹ وجود ہیں ایک دوسرے سے. یعنی جب ہر سیل میں ایک کروموسوم کا فرق ہے تو پھر فرق صرف داڑھی اور ایک آدھ جو پرائیویٹ ہے اس کا فرق نہیں ہے. مرد کا پورا وجود عورت کے وجود سے مختلف ہے لیکن پوائنٹ آف اوریجن سیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صنائی کی کاراگری دیکھو، اللہ تعالیٰ کے بنانے کی قدرت کا اندازہ لگاؤ کہ ایسے کیا اس نے سارا کچھ. اور جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو بات کی تان کہاں ٹوٹتی ہے، جو یہ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. تو آخر میں کیا کہا، الیس ذالک بقادر، کیا وہی اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ اس پر قادر نہیں، الا ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کر سکے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله